السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج آپ کے لیے جو ایک وظیفے کی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ وظیفہ ایک ایسے وائرس، ایک ایسی بیماری کے حوالہ سے ہے جو اس وقت سندھ کے بعد پنجاب بھر میں جانوروں میں آ چکا ہے اور پھیل چکا ہے، اور آئے دن جانوروں کی ہلاکتیں سینکڑوں کے حساب سے، اور اس سے بھی زیادہ اگر بولا جائے تو جھوٹ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم حکومت پاکستان سے یہ التماس کریں گے کہ ان کسانوں کی طرف توجہ دیں جن کے جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔ اگر یہ مویشی اسی طرح ہلاک ہوتے رہے تو آپ کو اس طرح تازہ گوشت بھی نہیں ملے گا، تر و تازہ گوشت بھی نہیں کھانے کو ملے گا، اور دودھ بھی آپ کے لیے جو ہے بہت ہی اس میں مسائل پیدا ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ کو اچھا اور جو ہے کھلا دودھ بھی پھر نہیں ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں مویشیوں کی وجہ سے ہمیں خسارہ نہ ہو، تو میں ہاتھ جوڑ کر حکومت پاکستان سے، وزیر اعظم شہباز شریف سے، وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے میں التماس کرتا ہوں کہ ان غریب کسانوں کی طرف توجہ دیں اور ان مویشیوں کا جو نقصان ہو رہا ہے اس سے ان کو ضرور بچائیں۔ خدا را ان کسانوں کی مدد کی جائے اور کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالا جائے کہ اس وائرس کی وجہ سے جو جانور ہلاک ہو رہے ہیں وہ جانور ہلاک ہونے سے بچ جائیں اور کسانوں کا اس طرح خسارہ نقصان آئے دن نہ ہو۔ اگر اس طرح ہوتا رہے گا تو آپ کو جانور بہت کم ملیں گے، آپ گوشت بھی کھانے سے محروم ہو جائیں گے اور دودھ سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے، دودھ کی بھی قلت آ جائے گی اور پھر گوشت کی بھی قلت آ جائے گی۔ سب سے پہلے تو میں یہ حکومت پاکستان سے اس کی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی طرف جلد از جلد توجہ دی جائے اور اس بیماری کا علاج کوئی نہ کوئی نکالا جائے اور اس کا حل نکالا جائے تاکہ جانور ہلاکتوں سے بچ سکیں۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے جن لوگوں کے جانور اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں یا نہیں بھی ہوئے ہیں تو آپ خدارا یہ عمل قرآن پاک کا پڑھ کر ضرور کریں تاکہ اس بیماری سے یہ جانور بچ سکیں۔ بیماری کا علاج جو ہے وہ دوائی کے ذریعے بھی ضروری ہے، اور قرآن پاک پر ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے۔ جیسے اللہ پاک نے مومنوں کے لیے قرآن پاک میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کریم میں مومنوں کے لیے شفا اور رحمت رکھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقہ سے ہمارے جانوروں کو بیماریوں سے محفوظ رکھے تو آپ قرآن پاک کا یہ عمل جو ہے ضرور کریں۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا جو ہے جو مجھ تک اس کے بارے میں پہنچا ہے، معلومات پہنچی ہے، اور میں نے سینئر لوگوں سے اس کے بارے میں رابطہ کیا ہے اور انہوں نے اس کے جو چند علاج بتائے ہیں، میں پہلے وہ بھی عرض کرتا ہوں، پھر قرآن پاک کی ایک سورت کا جو عمل ہے جو عموماً بیماری کے لیے اور جانوروں کی بیماری کے لیے بھی عموماً کیا جاتا ہے۔ اکثر عامل لوگ یہ پڑھ کر دم کرتے ہیں جانور کو کوئی بھی بیماری ہو تو الحمدللہ جانور شفا یاب ہو جاتا ہے، وہ میں عمل بھی عرض کروں گا۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا علاج بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ جس جانور کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے اس کا دیسی علاج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ پنیر اور نیم اس کے پتے لے لینے ہیں اور شام کو ان پتوں کو آپ نے برتن میں پانی ڈال کر اس میں بھگو دینا ہے۔ صبح وہ پانی جو ہے چھان کر جانور کو پلانا ہے۔ اس کا پہلا علاج یہ ہے کہ اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کا جانور 3 دن کے اندر اندر بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دوسرا اس کا نسخہ یہ ہے کہ سبز مرچ ثابت اور پیاز کو رگڑ کر آپ جانور کو جو ہے روٹی میں کھلا دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا جانور جو ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور تیسرا جو اس کا سب سے اہم نسخہ ہے وہ انگریزی دوائی کے حوالہ سے ہے کہ آپ پیراسیٹامول اور ڈبل سپران گولی صبح شام روٹی میں 3 یہ گولیاں جانور کو کھلا دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کا جانور جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔
اس بیماری کی وجہ سے جانور کو بخار ہوتا ہے، کوئی چیز وہ کھا نہیں سکتا اور اس کے ٹانگوں میں سوجن آ جاتی ہے، اسی وجہ سے وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ پھر وقت یہ آتا ہے کہ اس کا جو چمڑا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اگر ہاتھ لگائیں تو چمڑا ہاتھ کے ساتھ ہی آ جاتا ہے، یعنی اس قسم کی یہ بیماری ہے۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے یہ جو علاج بتایا ہے، آپ سب سے پہلے یہ علاج بھی کریں اور اس کے بعد یہ جو وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں یہ وظیفہ بھی آپ لازماً کریں، کیونکہ دوائی کے ساتھ دعا، دعا کے ساتھ دوائی، دونوں چیزیں ہی بہت ہی ضروری ہیں۔ اگر خدا نخواستہ انسانوں میں ایسا معاملہ ہوتا تو دیکھتے آپ کہ کتنا جلد اس پر قابو پانے کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالا جاتا۔ ہم نے دیکھا ہمارے ملک پاکستان میں ڈینگی وائرس آیا تو فوراً اس پر توجہ دی گئی اور اس کا حل اور اس کا علاج نکالا گیا۔ ہمارے ملک پاکستان میں اسی طرح اگر کوئی اور بیماری ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہمارے ملک پاکستان میں ڈینگی وائرس کے بعد کرونا وائرس آیا تو کرونا وائرس پر بھی جو قابو پانے کے لیے فوراً اس کا جو ہے حل نکالا گیا اور اس کی طرف توجہ دی گئی۔ اسی طرح اور بہت ساری ٹی وی کی بیماری ملک پاکستان میں آئی اور اس کے علاوہ پولیو کی بیماری، بہت ساری ایسی بیماریاں وائرس ہیں جو آئیں اور فوراً اس پر توجہ دی گئی اور اس کا حل نکالا گیا اور فوراً اس پر قابو پایا گیا۔ یعنی ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس بیماری کا کوئی علاج نہیں، جس کا کوئی حل نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہر بیماری کا حل اور علاج ضرور ہے، لیکن اس کی طرف توجہ دینی ہے، اس کی طرف دھیان دینا پڑے گا اور ادھر یہ عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن افسوس کہ جن لوگوں کو یہ اس طرف توجہ دینی چاہیے وہ اپنی سیاسی معاملات میں ہر روز آئے دن جھگڑتے رہتے ہیں، ان کو کسانوں کے بارے میں کوئی جناب والا ان کی توجہ ہی نہیں ہے، ان کا کوئی دھیان نہیں ہے اور کسان آئے دن خسارے میں جا رہا ہے، آئے دن نقصان میں جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ سے یہ بیماری جانوروں سے دور فرمائے، اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے اور جانور جو ہیں بالکل تندرست ہو جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں اور یہ عمل عرض کر رہا ہوں، آپ ایسا کریں کہ ہر بچے کو بھی یہ آتی ہے، بڑوں کو بھی آتی ہے، خواتین کو آتی ہے، ہر شخص کو یہ صورت آتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ بہت مشہور صورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ صورت مبارکہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس صورت مبارکہ کو 1300 بار، کتنا 1300 بار ہر دن آپ نے پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے اور وہ پانی کوشش کرنی ہے نیچے نہ گرے، جانور کی جو ہے پشت جو کمر ہے اس پہ لگا دینا ہے، جانور کے اوپر لگانا ہے اور اس کو وہ پانی پلا بھی دینا ہے۔ آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی 21 دن کا یہ عمل ہوگا آپ کا، 21 دن میں آپ کا جانور جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اول آخر درود شریف لازماً پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھیں 11 بار اول میں اور 11 بار آخر میں۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔